ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 8 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 150 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے، اور پہلی آیت ہی بڑی اہم ترین آیت ہے ایمان کے اعتبار سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 61. وما تکونوا فی شأن، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہوتے کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ یہ کہ آپ قرآن میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور نہ یہ کہ آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ان تمام اعمال کے موقع پر ہم خود گواہ ہوتے ہیں. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں یا آپ کسی بھی حال میں ہو یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو آپ کا اللہ آپ کے ان تمام اعمال پر گواہ ہوتا ہے، خود بغیر فرشتوں کے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں. اذ تفیضون فیہ، جبکہ آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں چھپا ہوا ہے آپ کے رب سے کوئی ذرہ بھی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی کوئی اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز، یعنی ذرے سے بھی، ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی شے کوئی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. یعنی نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی اپنے ڈیوائن نالج کی وجہ سے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. تو اس آیت کے اندر بڑی خوشخبری ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرٹیکولر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی حال میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا کنا علیکم شہودا، ہم خود گواہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب علیہم رضوان کے اعمال پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. لہذا اس کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بڑی اہم ہیں، میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو اختیار کرتا ہے
اور علم سے پرٹیکولر مراد علم دین ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کسی سفر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. یعنی آپ لوگ بھی اتنی دور سے یہاں پر قرآن کلاس کے لیے آتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے, اور اس سے بہتر کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے بہتر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اب یہ سیکھنے اور سکھانے سے پرٹیکولر مراد ہا عین ثا ضاد اس قسم کی آوازیں نکالنا نہیں ہے, وہ تو عربیوں کو پہلے ہی آتی تھی. یعنی قرآن کا علم سیکھنا, ہمارے لیے دونوں چیزیں مراد ہوں گی, ہم نے تجوید بھی سیکھنی ہوگی اور اس قرآن کا فہم بھی سیکھنا ہوگا. تو سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہاں صحیح مسلم 6853 نمبر حدیث میں آیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں, کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے. یعنی اجتماعی قرآن خوانی اگر کہیں پر کی جاتی ہے تو یہ بالکل صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ پرٹیکولر اس نیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور اس قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کر کوئی قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں قرآن سے, قرآن کی جو احکامات ہیں اور قرآن پاک کی جو فکر ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اس کا فہم. تو جو تلاوت کرتے ہیں وہ الگ کر دیا ان کو, اور ساتھ وہ لوگ بھی جو اس کی درس و تدریس کرتے ہیں, اس کا فہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 باتیں ان کے لیے ارشاد فرمائی. نمبر 1 صحیح مسلم 6853, ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آیا, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی یاد کیا ہے؟ قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سب سے بڑا ذکر اللہ کا اللہ کی کتاب ہے, اور باقی ساری چیزیں بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. نمبر 2, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اس میں طویل خاص سے جو مراد ہے وہ قرآن کا فہم, کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. عربیوں کو تو پتا تھا ہا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے, عین کہاں سے نکلتا ہے, ثا کہاں سے نکلتا ہے, تا طا, یہ تمام ان کو فرق پتا تھے. یہاں پر آیا یتدارسونہ بینہم, آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کتاب کا. ان لوگوں کے لیے پرٹیکولر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے. نمبر 3, فرشتے گھیر لیتے ہیں اس محفل کو, ساری محفل کو. یہ اکثر لوگ جو یہ والی حدیث وہ پکڑ کے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اور فلاں ذکر کے اوپر کہ جی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, وہ پرٹیکولر ہے ہی کتاب اللہ کے درس کے لیے ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 اس ذکر کے لیے ہے پرٹیکولر. نمبر 3, فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور نمبر 4, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ زمین پر خون ریزی مچائے گا, دیکھو ایسے لوگ بھی, ایسی سلیم الفطرت روحیں بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے, انہوں نے سب کچھ اپنا وقف کر دیا ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی ہے جن کی, اللہ ترجیح اول ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب کبھی بھی اسے آگے نہیں کر سکے گا. یہ وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اے میری بیٹی فاطمہ, اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہاری گرفت کر دی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. حالانکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اصل میں ہمیں سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کی نسبت بھی اسے اس نسبت کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے
بہترین نمونہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو آپ کا خود اعلان سن لیں, صحیح مسلم 6853, کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں کر سکتی. اب میرا ایک کلاس فیلو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, سید عمران شاہ, اور قادیانی تھا. اب مجھے بتائیے کہ اب اس کو یہ سید ہونے کی نسبت نفع کر سکتی ہے اگر وہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہی اس کا درست نہیں ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ, اس کا نسب کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں تیرے حضور, جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے. یہ جو دعا میں نے پڑھی, یہ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ زبردست حدیث ہے قرآن حکیم کا درس کرنے کے اعتبار سے, اس کی تلاوت کے لیے اکٹھا ہونے کے اعتبار سے, کہ پرٹیکولر جو ذکر کی محفلوں کے بارے میں فضیلت آئی کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت نازل ہوتی ہے, کتنی باتیں اس صحیح مسلم کی اس حدیث میں آئیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 61, کہ نبی جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوتا ہے اس وقت آپ کی اس تلاوت کے دوران. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ دوسری حدیث, بخاری میں 5023, مسلم میں 1845, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کسی اور شے کو نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی تلاوت کو سنتا ہے جب وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور اس حال میں یتغنی بالقرآن, قرآن کو پورے ترنم کے ساتھ وہ پڑھتا ہے. اور دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا حسن الصوت القرآن بالقرآن, اپنی آواز خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وہ اپنی آواز کو نکالتا ہے. تو یہ یتغنی کا لفظ استعمال ہوا ترنم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر اس کی تلاوت کو سنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو اتنے ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو کتاب ہے اور ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. باقی کتابیں جو ایسی طرح پڑھی جاتی ہیں, اور کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا سبب تھا کہ یہ کتاب ہے جسے ترنم کے ساتھ پڑھا, پھر اس میں صوتی آہنگ بھی موجود ہے. اب دیکھیں کتنا بیلنسڈ ہے. اس طریقے سے شاعرانہ کلام جیسا بیلنس نہیں ہے, لیکن جو آزاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن پاک سے ڈکٹ کیا گیا. بہرحال اس میں ایک ملاغوتی غنا موجود ہے, اس کے اندر ڈیوائن میوزک ہے قرآن پاک کے اندر ایک خاص قسم کا. اور تیسری حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527, اور یہ تو کنکلوڈنگ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتغنی بالقرآن, قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. خوش الہانی سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں عرب کے قراء کتنے پیاری, اگر آپ اس کی مشاری راشد کی آواز سنیں, اسی طریقے سے ابوبکر الشاطری کی, ابراہیم شریم کی, اور اس طریقے سے سعد الغامدی کی, کس طرح وہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ترنم کے ساتھ. تو یہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکوتی غنا رکھا ہے, ڈیوائن میوزک رکھا ہے کہ یہ پڑھا بھی جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کو دیکھیں, ہم بار بار ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میں بھی اب اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو غنا کے ساتھ پڑھتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر غنا رکھا ہے. اور وہ ایک امریکن مسلمان ہوا ہے, میں اگلے دن اس کو سن رہا تھا, بالکل نابینا ہے وہ شخص, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا آواز دی ہے, ابھی میرا نام, اس کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے, اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کے ہی اس کا دل اٹریکٹ ہوا ہے اس طرف. اور اب ماشاءاللہ وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ وہ, ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہ ہم الفابیٹس کم از کم اردو زبان کے وہی حروف تہجی ہیں جو عربی کے ہیں. انگریز تو بیچارے ان کو تو پہلے الف با تا ثا بھی سیکھنا پڑتا ہے, اور اس نے وہ سیکھ کے اتنی زبردست انداز میں الحمدللہ تلاوت کرتا ہے. تو اس طرح کے بڑے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی سوز و گداز والی آواز نصیب کرے, اور قرآن پاک کو بڑی خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کتاب اللہ سے ایک حرف کی بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, اور میم ایک حرف ہے. چاہے یہ وہ الف لام میم سورہ البقرہ کے شروع والا ہو, یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی رکھی ہے. لیکن اس کا جو ایسن ہے, جو اس کی بلائی ہے, جو اس کی کریم ہے, وہ اس کی تعلیمات پر عمل ہے. ورنہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے, اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گستاخ ہے, تو پھر اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو نہیں کر لیتا. اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 63, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان کو تو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ولی کی ڈیفینیشن بھی آ گئی. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو جس شخص نے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, نماز نہ پڑھتا ہوا ہو, اور بڑی اس کی عجیب و غریب حالت ہو, یا اس کے برعکس کسی نے شکل بڑی خوبصورت بنا لی ہو, خوبصورت پگڑی سجا لی ہو, اور اس نے لمبی داڑھی رکھ لی ہو, اور اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہوئے ہو, ہم اس کو پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ولایت کی نشانی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ڈیفینیشن بتا دی ولایت کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور تقوی اختیار کرتے ہیں. گاڈ کانشیسنس ان کے اندر موجود ہوتی ہے. اگر خوف خدا موجود نہیں ہے تو انسان کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, کیا کوئی اللہ کا ولی اپنی آخرت کے بارے میں اللہ سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. صرف 10 ہی بندے ہیں جن کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے. جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ, اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 10 بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ایک مجلس کے اندر, اور ان میں تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ہے. اور جامعہ ترمذی کھول کے دیکھ لیں, صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جایا کرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اور اصحاب کہتے کہ یہ آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی, تو مجھے ڈر لگتا ہے اپنی قبر کے معاملے میں. یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہے. حضرت عثمان سے بڑھ کر مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے, کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی جرت کر سکتے ہیں وہ یہ بات کریں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں؟ اور بھائی شیخ عبد القادر جیلانی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گارنٹی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا, لیکن وہ 10 بندے ہیں جن کو گارنٹی ملی ہے.
اور ان کے بیاف پہ لوگ کہتے ہیں جی جو قادری سلسلے میں داخل ہو گئے تو آپ جنت میں جائیں گے. خدا کے لیے بھائی یہ آپ کو کس نے بات بتا دی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ملتے ہیں عربی کے، ان میں ایک شعر یہ ہے کہ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان بچا کر قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ کا ولی کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، پراؤڈ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے جاؤں گا. وہ کون یہ کہہ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے جسے قیامت کے دن کا امن ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ درجنوں احادیث ہیں کہ جب سب انبیاء کرام علیہ السلام سے لوگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے ہوں گے تو آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. وہ کہیں گے آج مجھے بھی اپنی جان کی فکر ہے. تمام انبیاء کہیں گے ہمیں اپنی جان کی فکر ہے. آج صرف ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. آج صرف وہ امن میں ہے. تو بھائی وہاں تو نبی بھی کہہ رہے ہیں نفسا نفسی. بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اربوں لوگ بھی ہوں، ایک ابراہیم کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ لوگ بےچارے کہاں پر، ان کی کیا ورتھ ہے ان کے مقابلے میں؟ کروڑوں معین الدین چشتی جمع ہو جائیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے. خربوں فرید الدین گنجے شکر جمع ہو جائیں، ایک نوح علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حدیث ہے بخاری مسلم کی، وہ کہیں گے نفسی نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو پھر آپ لوگوں کے بابوں کے پاس بھیج دیتے ہیں نا وہ نبی. سب جھوٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح جو چیزیں لکھی ہیں وہ تو آپ کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ہم سے نافرمانی سرزد نہ ہو جائے اللہ کی. نہ یہ کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اسی تو بھی جنت ہی لے کے جانا ہے. نہ بھائی، کوئی نہیں کر سکتا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ایسے نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں انہیں بشارت ملے گی. ایک تو بشارت کامل ایمان والے مومن کو دنیا میں مل جاتی ہے کہ جب اس کے عقائد اور نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دل میں ایک سکون دے دیتا ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کی زندگی اس پر گواہ ہے، ہم نے کتنے مکتبہ فکر پھیرے ہیں، لیکن الحمدللہ جب توحید کی دولت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہوتی ہے، نہ بابوں کی غلامی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا، کسی کی نسبت اپنے ساتھ نہ لگانا سوائے محمدی نسبت کے، تو اس کے اندر جو سکون ہے وہ تو کسی اور شے میں نہیں موجود. ورنہ تو لوگ آپس میں کئی نسبتوں کے اوپر لڑتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے محمدی نسبت ایسی دی ہے، پکی نسبت، کہ جس پہ امت جمع ہو سکتی ہے، جس کے اندر سکون ہے. اور دیکھ لیں کلمے میں کسی بابے کا نام نہیں آتا، کسی صحابی کا نام بھی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں وہی کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر سکون ہے، توحید کے اندر سکون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اندر سکون ہے. لیکن محبت یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ کا، کسی امام کا کوئی قول نہیں مانا جائے گا، تب سچی محبت ہوگی. ورنہ لاکھ کوئی عشق رسول کے دعوے کرے، محبت رسول کے، وہ دعوے فضول ہیں اگر واقعی پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آتا. اگر اس کو بخاری اور مسلم سے کھول کر بتایا جائے کہ بھائی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اور جن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ بھی لیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اور آگے سے بندہ کہ جی میں تو فلاں بزرگ کا ماننے والا ہوں، میں نماز اس طرح نہیں پڑھوں گا. اور بھائی تو محمدی کہاں رہ گیا اگر تو نے بخاری اور مسلم کی حدیث کو نہ مانا؟ اب تو لاکھ نعرے لگاتا رہے، تیری وہ نسبت کسی کام کی نہیں ہے. کیوں؟ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت ہی صحیح طریقے سے جوڑ نہیں سکا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت. اور دنیا میں موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور پورا استقبال کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث موجود ہے، جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو کس طرح فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. تکلیف مومن کو بھی ہوتی ہے نزع کے عالم کی، لیکن
وہ جب خوشخبری دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے تو وہ ساری تکلیف بھول جاتا ہے. جیسے دنیا میں بھی جس شخص نے بڑی محنت کر کے راتوں کو جاگ کے بڑی محنت کے ساتھ پیپروں کی تیاری کی ہوتی ہے, جب وہ رزلٹ میں اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پوزیشن آ گئی ہے تو وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے. اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اور موت کے نزع کے عالم میں انسان کو فرشتے نظر آئیں جو اس کو بشارت پروٹوکول کے ساتھ کہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی, آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو, میری جنت میں آ جا. تو اس وقت انسان کو تکلیف تو بھول جاتی ہے. اللہ ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, یہی ہے کامیابی بڑی, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بشارت دے دے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو غم زدہ نہ کر دیں, آپ غم نہ اٹھائیے گا ان چیزوں کا, یہ کافر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. ان العزت للہ جمیعا, بے شک ساری عزت اللہ کے پاس ہے. اگر یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں اور بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے, تو نہیں, آنے والا وقت تو آپ کا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. آج دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے کہ جہاں پر اذان ہو رہی ہو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا جا رہا ہو. اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, ایسا جوڑا کہ آپ دیکھیں کلمے میں واو کا بھی لفظ نہیں آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اور محمد اکٹھا. جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی وہاں پر ہوگا. تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے گا ان کی باتوں کا, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو تو ایسی عزت ملنے والی ہے کہ آپ کے ماننے والے کیا, آپ کے مخالفین بھی آپ کا نام لیں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آج دعوت حق بلند ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن کر لوگوں کے سامنے آئی ہے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے, غیر مسلموں نے جو اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کو ایڈریس کروں گا. هو السمیع العلیم, اور وہی ہے سننے والا اور علم والا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں سن رہا ہے, اس کے علم میں ہے, اس میں دھمکی پوشیدہ ہے کہ آپ نے غم نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چاہنے والوں کو عزت دے گا اور انہی کو ذلیل و خوار کرے گا. آج بلال حبشی کو تو سارے جانتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید اور سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. سیدنا عمر کہتے تھے سیدنا بلال. ایک حبشی شخص, حبشی کتنا خوبصورت ہوگا, رنگ تو اس کا سیاہ ہی ہوگا, ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے, ناک تو اس کا موٹا ہی ہوگا, لیکن آج ہم ان کا نام لیتے ہیں, ہمارے دل میں کیسی محبت کے جذبات ان کے لیے ابھرتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آج دنیا میں ان کی عزت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین, آج ابو جہل کا نام کوئی احترام کے ساتھ نہیں لیتا, عبداللہ ابن ابی کا نام کوئی احترام کے ساتھ نہیں لیتا, لیکن ان لوگوں کے نام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری کی, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر, ہر شے کی کثرت عطا فرما دی. الحمدللہ. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے دل مولڈ کر دے کسی نے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ یہ اس وقت صورت نازل ہو رہی ہے کہ صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. ابھی کسی نے سوچا نہیں کہ یار 13 سال کی محنت ہے, تن من دھن لگا کر صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. ابھی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ آنے والا وقت, ایسا وقت مسلمانوں پہ آنے لگا ہے کہ آندہ 10 اور 15 سال کے اندر پوری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی, اور مسلمان دنیا کی ایسی سپر پاور بنیں گے کہ ان کا غلبہ پھر 1000 سال تک نیچے نہیں آئے گا. اس وقت کسی نے سوچا تھا 125 بندوں کے ساتھ اب کیا کر سکتے ہیں. وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے بعد قتال کی برکت سے اس طریقے سے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ دنیا دیکھ رہی ہے. الحمدللہ.
تو اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جو کہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو. یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں پیروی کر رہے کسی کی بھی، مگر ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے ہیں، اتباع نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں ہے مگر اٹکل پچو چلانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ جو ہستیاں انہوں نے بنا لی ہیں، لات منات عزا، یہ بت جن کو یہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ تو تھیوریٹیکل باتوں پر چل رہے ہیں، زن کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے ان کو یہ تعلیمات دی، یہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، جبکہ اللہ ہے وہ کہ جس نے بنایا رات کو اس قابل کہ تم اس میں سکون حاصل کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا. رات آرام کے لیے بنائی اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن بنایا، اور ایسا چراغ روشن کر دیا ہے یہ سورج. آپ حیران ہو کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یہ جو گاڑیوں کے مکینک ہیں، آپ دیکھیں گاڑی کے نیچے گھسے ہوتے ہیں دن کے وقت اور انہوں نے کوئی بلب نہیں آن کیا ہوتا. سورج کی ایسی روشنی ہے کہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ بھی ہر جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی کام ان کو رات کے وقت کرنا پڑ جائے تو کتنے بلب روشن کرنے پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن کو ایسا معاملہ، یہ تو ایک میں اسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں. دوسرا اسپیکٹ دیکھیں، اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس، ضیائی تالیف کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور اس سے پورا نظام چل رہا ہے. آج گندم اگر ختم ہو جائے، سورج نہ رہے تو گندم ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنا سبزہ ہے جس کو جانور کھاتے ہیں، جانور بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. یہ پورے کے پورے معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبب بنایا ہے اس کے لیے، اس سورج کو بنایا ہے. تو اب کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو سورج کو مشکل کشا سمجھ کر اس کو پکارنا شروع کر دے. پکاریں گے اللہ ہی کو. بارش نہیں ہوگی اللہ سے مانگیں گے، مشکل اور مصیبت آئے گی تو اللہ سے مانگیں گے، ورنہ تو سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. لیکن نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں یہ تو اپنے بس محض تخمینے لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا. آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں جناب، یہ تو بڑا سائنٹیفک جملہ ہے جو سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ انسان کم کھانے سے نہیں مرتا لیکن کم سونے سے مر جاتا ہے، جلدی مر جاتا ہے. اور جو رات کی 1 گھنٹے کی نیند ہے وہ دن کو آپ 5 گھنٹے بھی سو جائیں تو اس کا ایکویلنٹ نہیں ہو سکتا. ایون اگر آپ ایک ٹائم زون سے دوسرے ٹائم زون میں داخل ہو جائیں، جس طرح بھی یہ ہوائی جہاز کے سفر کی وجہ سے لوگ چند گھنٹوں میں ٹائم زون تبدیل کر لیتے ہیں، تو کتنے دن ان کے وہ ساری ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، سر درد. بیسیکلی وہ ٹائم زون چینج ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ دن کے وقت ان کے رات کا ٹائم آیا ہوتا ہے، ان کی جو گھڑی کلاک سیٹ ہوئی ہوتی ہے، بایو کلاک اسے کہا جاتا ہے. وہ اس اعتبار سے کوئی بندہ اگر انگلینڈ سے ہے تو اس کے اعتبار سے اب سیٹ ہے، اب وہ جتنے گھنٹوں کا فرق ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہوتے ہوئے. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کاموں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات کو سن لیتے ہیں. اب اس پہ میں اگر بولوں نا تو 1 گھنٹہ چاہیے صرف کہ بات سننا کتنا اہم ہے، کیونکہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات سننے نہیں دیتے. کافر کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں قرآن کو مت سنا کرو جب یہ قرآن تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں سننے والے بھی عربی تھے، پڑھنے والے بھی عربی، تو سمجھ آتی تھی. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب قرآن کی بات ہو رہی ہو شور مچا دیا کرو، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو. ورنہ قرآن جس نے سن لیا تو وہ تمہارے ہاتھوں سے کیا. اور آج بھی یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں آج غیر مسلم کتنی تیزی سے قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. صرف 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن اور یورپین لوگ قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ پلید انگریز جس نے اللہ رسول کا نام نہیں سنا ہوا، وہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھے اور وہ مسلمان ہو جائے، اور ہم مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ ترجمے خود مولویوں نے کیے ہوئے ہیں.
چلو بریلوی ہے کوئی، وہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی دیوبندی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل حدیث ہے جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کسی کا ترجمہ پڑھے تو اس کو یہ حق پتہ چل جائے گا کہ ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ہاں کسی سے کوئی نازیبا الفاظ کسی ایک دو جگہ استعمال ہو گئے، کسی نے کہہ دیا اللہ کے نام سے شروع، کسی نے کہہ دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، دونوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، 19-20 کے فرق سے کوئی فرق نہیں، اوورآل ترجمہ ایک ہی ہوگا. آپ کسی کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب نے یہی ترجمہ کیا ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے، کیونکہ اس میں مضارع کا صیغہ ہوا ہے استعمال، اور عربی میں مضارع کا صیغہ پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو کور کرتا ہے. عربی میں دو ہی ٹینس ہوتے ہیں، یا پریزنٹ ٹینس ہے یا پاسٹ ٹینس ہے. فیوچر کے لیے بھی پریزنٹ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگیں گے. اور احمد بریلوی صاحب نے سب سے بیسٹ ترجمہ کیا اس حوالے سے، مجھے جو پسند ہے، انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ایک جملے میں جمع کر دیا. اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. دعائیہ کلمات اس کو بنا دیا، پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر ٹینس بھی. اب مجھے بتائیں جو انگریز یہ پڑھ لے گا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، پوری دنیا کے مسلمان مل کے اس کو یا علی مدد منوا سکتے؟ وہ کہے گا بھائی ٹیکسٹ تو یہ نہیں کہتا، ٹیکسٹ تو کہتا ہے اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کسی اور ہستی کو نہیں پکاریں گے. ٹیکسٹ تو یہ کہتا ہے. ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں کہ یہ ہماری کتاب ہے اور یہ فیصلہ کریں تو پتہ چل جائے گا. تو یہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں نا مولوی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی وجہ یہ کہ ان کے نظریات سے ٹکراتی ہیں وہ باتیں، اس لیے پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نشانی ان کے لیے ہے جو بات کو سن لیتے ہیں، جو سنتا نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ الملک کے اندر، کہ جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہ اپنے جرم کا کیا اعتراف کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں اپنی عقل استعمال کر لیتے اور بات کو سن لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس پھٹکار ہو ان دوزخیوں کے اوپر. تو دنیا میں جو بات سن لیتا ہے اسی کو وہی قبول کرتا ہے. وہ سورۃ الانعام میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو اٹھائے گا قیامت والے دن اور وہ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی جو بات نہیں سنتے، عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ نے ان کو کہا یہ عقل کے مردے ہیں. تو یہ جو بندہ کہتا ہے جی فلاں کی بات نہ سنو، فلاں گمراہ نہ کر دے، یہ بالکل ایٹیچیوڈ غلط ہے. اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ اگر کسی اہل حدیث مکتبہ فکر کے خلاف کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت لے کے چلے جائیں کہ جو اس کے زوم میں اس کے مکتبہ فکر کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے جناب یہ کنے دسی ہے تمہیں، وہ پہلے یہ کہتا ہے. تو اس طرح کوئی کہنا کس نے دسی ہے، انہوں کو جی اللہ نے دسی ہے، لکھی جائے ہوں بولو اللہ نے چیلنج کرنا جائے. اگر کسی نے بتا دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر میں کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے بتایا تھا انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، جو تیرے پاس آیا وہ شیطان تھا انسانی شکل میں، لیکن بات اس کی سچی ہے. یعنی شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرے. تو یہ کیوں کہتے ہیں جناب کس نے دسی ہے؟ زیادہ سے زیادہ شیطان ہی بتا سکتا ہے نا، کوئی شیطان نے دسی ہے لیکن لکھی قرآن ہی چاہے. That's all. اسی طریقے سے آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کے پاس لے جائیں کہ بھائی آپ کی یہ جو بخاری کا ترجمہ آپ کے علماء نے کیا، ذرا نماز کا طریقہ تو کھول کے اس میں پڑھیں، تو وہ پڑھتے پھرتے کو نہیں ہے، کہتے ہیں کنہیں دسیا جائے، اس چکر میں پڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ کا بھی یہی حال ہے، ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کے چلے جائیں، ان کو تو خاص طور پہ بتایا گیا جی یہ تو صرف علماء کا کام ہے قرآن کو پڑھنا، عوام کا تو کام ہی نہیں ہے، عوام تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتی. اگر بھائی یہ ہاتھ نہیں لگا سکتی تو یہ کتاب نازل کس لیے ہوئی ہے؟ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ تو بعد میں صحابی بنے، پہلے وہ کیا تھے؟
کھلی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ قرآن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس قرآن کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی. اور ہم استغفر اللہ واتوب الیہ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہمارا مولوی نہیں ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا. اور جہاں پر بھی درس قرآن کی بات ہو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے. بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مجھے حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کو پکڑ لینا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق کو پکڑ لینا، کہہ سکتے تھے ابو بکر کو پکڑ لینا، عمر کو پکڑ لینا، عثمان کو پکڑ لینا، مولا علی کو پکڑ لینا. نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کو بھی پکڑ کے کیا کریں گے، انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. قیامت تک جو چیز باقی رہنی ہے وہ کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو دنیا میں رہنی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وحی کے حوالے کیا ہے، کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا. اور ہم شخصیات کے اندر بٹ گئے ہوئے ہیں. اور مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم مسجدوں کے باہر اس طرح کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ شخصیات کے اوپر لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر نسبت در نسبت بنائی جاتے ہیں. دیوبند حنفی فلاں، بریلوی حنفی فلاں، اہل حدیث فلاں فلاں فلاں. کس طرف امت کو ہم لے کے جا رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام حنفی تھے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کہلاتے تھے اپنے آپ کو؟ وہ بھائی یہ تو انڈیا کے 2 شہر ہیں، دیوبند اور بریلی. 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. مدرسہ 1867 میں بنا. منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ حمزہ بریلوی صاحب نے 1896 میں بنایا. اس سے پہلے دنیا میں کوئی بریلوی مسلمان نہیں تھا. تو پہلے 1300 سال کے مسلمان کیا تھے؟ مسلمان سادہ. ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے، لیکن مولوی یہ کام نہیں کرنے دیتا. اگلی آیت، قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھ لی ہے، بیٹا جنا ہے اللہ نے. سبحانہ، پاک ہے اللہ، هو الغنی، وہ تو غنی ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے اور میرا نام آگے کوئی روشن کرے گا، اسی لیے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ، اس کو تو موت آنی نہیں ہے. یہ محتاج تو تم لوگ ہو. محتاج بندوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ سب لوگ مر جائیں گے، کل من علیہا فان، جتنا کچھ بھی ہے اس کائنات میں سب کو فنا ہے، صرف تیرے رب کے چہرے کو باقی رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے اس عیب سے کہ اسے اپنی اولاد کی ضرورت ہو. تمہیں ضرورت ہوتی ہے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس ان بےہودہ باتوں کی کوئی دلیل ہے جو یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی؟ اور کرسچنز تو اس معاملے میں اتنا آگے چلے گئے، ان کا بیگوٹن سن آف گاڈ، یہ اللہ کا صلبی بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا پھر اس پہ جو عتاب آیا ہے، میرا وہ پورا مسئلہ نمبر 90 سن لیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں یہ اتنی سخت آیت مبارکہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا، کہ اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے عیسیٰ بن مریم کو، اس کی ماں کو، اور زمین میں سب کو فنا کر کے رکھ دے، اللہ کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کے لیے ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ ایک پیدائش کی ہوئی مخلوق ہے اس کی، دیٹس آل، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے حضور عزت والے ہیں لیکن ہے مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کے اندر کیا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی اللہ نے توہین کر دی ہے؟ حالانکہ سخت کتنے الفاظ ہیں، اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے، نہیں، گستاخی نہیں ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا قرآن پاک میں، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ بیسیکلی رد کیا گیا ہے۔ جس طرح تم سے اگلی قوموں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے انہیں رب مان لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے معجزات کو دیکھ کے میرے بارے میں بھی ڈیوینٹی کلیم کر دو۔ تو میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کرنا، میں بھی انسان ہوں، ہاں، باقی مرتبہ انسانیت کو ناز ہے ان پر۔ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث فی البدی مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، ہم تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کی آنکھیں ضرور تھیں، ہماری طرح کی نہیں تھیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں ہاتھ اوپر بلند کیا اور پھر نیچے کیا۔ اصحاب نے بعد میں پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھ لی ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور میں نے ارادہ کیا کہ یہ میں انگور کا گوشہ توڑ لوں، پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پہ پردہ رکھا ہے، اس کو پردے میں رہنے دیا جائے، ورنہ تو یہ اتر جاتی تو قیامت تک کھاتے رہتے، جنت کو فنا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشیز وہی ہے، انسان۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، زمین پر انسان آباد ہے، انسانوں میں سے پیغمبر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ انسان ہونا ہے۔ کیوں؟ مٹی اور انسان نور سے افضل ہے۔ نور نے تو سجدہ کیا ہوا ہے مٹی کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر ہونا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے کہا میں نے سب سے بہترین مخلوق، جو میری کریشن کا کلائمیکس ہے وہ انسان ہے، اور پھر اس کریشن میں کلائمیکس امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو تم اللہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہو کہ یہ اللہ نے کوئی بیٹا جنا یا اس طریقے سے ایسے معاملات کیے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کسی درجے میں ہماری امت کے اندر بھی یہ خرابی آئی، میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام سے متعلق 1 گھنٹے کی بڑی ٹیکنیکل اور علمی گفتگو ہے کہ اگر کوئی نور من نور اللہ سے مراد یہ لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، نور فی نور اللہ نہیں، نور من نور اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا تمہارے پاس اور ایک کتاب آئی۔ اور امام تبری جنہوں نے سب سے پہلی قرآن کی تفسیر لکھی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں، ابن جریر الطبری المتوفى 310 ہجری، انہوں نے اسی سورۃ المائدہ کی آیت کے تحت کہا کہ اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس سے مراد یہ کتاب اللہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، قرآن میں آیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی آپ ایسے سورج ہیں جو دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نور پر مبنی ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ اس سے مراد لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر سے کسی کو جنا ہے والعیاذ باللہ، تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ میں سے کوئی جنا گیا، نہ خود اللہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ نور من نور اللہ کا اگر عقیدہ ہوگا تو اس سے مراد صرف یہ ہوگا اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور، اللہ میں سے نکلا ہوا نور نہیں. والعیاذ باللہ یہ صراحتاً کفر اور شرکیہ عقیدہ ہے. اور یہی کرسچنز کے اندر بھی آیا کہ انہوں نے روح من، قرآن میں آیا نا عیسیٰ علیہ السلام روح من ہے، یہاں بھی نور من نور اللہ، بالکل ٹھیک ہے، روح من ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے روح. ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتبار سے میں نے اس میں بڑی ٹیکنیکل ڈسکشن کی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی کوئی دلیل پیش کرو، یہ جو تم عقائد اڈاپٹ کیے ہوئے ہو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بہتان لگاتے ہو جن کا علم تمہیں خود بھی نہیں ہے، بغیر علم کے ہی. اور جی ساڈا تو یہی عقیدہ ہے، یہ وہی چیز ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی بات اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ پر جھوٹ چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں متاع فی الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی کا چند دن کا لطف اندوز ہونا ہے، یہ دنیا میں زندگی برت لو. ثم الینا مرجعہم، پھر اے منکرو تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم تمہیں چکھائیں گے اس شدید عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ناشکری کرتے تھے، ہمارا انکار کیا کرتے تھے. کفر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے انکار کرنا، چاہے کوئی اپنے عمل میں کرے چاہے عقیدے میں کرے. جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا. عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. اسلام، بندے کے اسلام اور کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. عملاً وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، عقیدے میں وہ ایک بس تاندہ سا بنڈا ہوا ہے مسلمان کا، ہم اس کے بس کلمے کا احترام کرتے ہیں، ادروائز تو یقین کریں عملاً تو وہ کافر ہے، وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا. اب جناب آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا بوریت نہیں رکھی ہوئی، کبھی کوئی ایک خاص ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے پھر اچانک واقعات شروع ہو جاتے ہیں، پورا رخ بدل دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جو یہ صورتیں ہیں یہ اللہ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، خطبات ہیں. اور خطبے میں آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک ٹاپک نہیں ہوتا، مرکزی ٹاپک ایک ہوتا ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ باتیں کی جاتی ہیں، مثالیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی واقعات سنائے جاتے ہیں، کوئی کمپیریزن کروایا جاتا ہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اور پھر اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ بوریت نہ ہو. اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں اسی لیے عام آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے قرآن میں ربط کیوں نہیں ہے. ربط ہوتا ہے، بڑا پرفیکٹ ربط ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ مضامین میں بٹا ہوا ہے جن کو یہ رکوع کی جو تقسیم کی ہے بعد میں جس نے بھی کی ہے بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ، نہ صحابہ نے، یہ بعد میں ہوئی ہے، لیکن وہ کسی نے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکوری کی کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں پھر ان کے اندر بھی سب ٹاپکس موجود ہیں. اس اعتبار سے پھر وہ رکوع بنائے گئے اور اس پہ پھر لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے. کئی لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا الحمدللہ. تو یہ اب نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہاں پر اتنا ڈیٹیل نہیں آئے گا، اگلی سورہ ہود میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اجمالاً چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے کہ میری 13 سالہ دعوت ہے، آؤٹ پٹ یہ ہے کہ صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، لوگ بات کیوں نہیں سنتے، اتنی واضح بات ہے. اب حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پر تو 125 ایمان لے آئے، ایک ہمارا وہ بندہ نوح بھی تھا 950 سال، ٹھیک ہے، جس پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے، اس نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑی. تو آپ کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں. آپ اگر اس سے کمپیئر کریں
جس نے 950 سال تک تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو حضور کی تسلی کے لیے اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مبارک آنے لگا ہے. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کے متعلق جو آپ کے پاس خبر آئی ہے، یعنی اپنے صحابہ کو بھی آپ تسلی دیجئے. اذ قال لقومه، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا قیام کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو میں وہ قیام حسینی لفظ استعمال کرتا ہوں نا، قرآن پاک میں بھی لفظ ہے. میرا کھڑا ہونا ٹرو سٹانس کے لیے، مقامی، میرا یہ سٹانس تمہیں اگر برا لگتا ہے، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کا سنا سنا کر یہ تمہیں اگر برا لگتا ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو یاد رکھو میں نے تو اپنے رب پر، اللہ پر توکل کیا ہوا ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم بھی، اب دھمکی دی جا رہی ہے کہ اچھا تمہیں اگر یہ برا لگتا ہے تو میں اکیلا تیار ہوں کہ میرے لیے جو کچھ کر سکتے ہو نا تم پراپوگنڈا وہ کر لو، جو میرے خلاف مہم چلا سکتے ہو وہ چلا لو. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو تم بھی کوئی متفق کا فیصلہ کر لو اور اپنے سارے دوستوں ساتھیوں کو بلا لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ، اور آپس میں پھر تم اپنے میں جو فیصلہ کرو، عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، ایک دوسرے پر مخفی نہ رہے، ایک ڈیسائیڈ کر لو تم سب مل کر میرے ساتھ میرے خلاف جو کھڑا ہونا ہے، جو بدماشی دکھانی ہے دکھا لو. ثُمَّ اقْضُوا، اور پھر کر گزرو جو میرے خلاف کر سکتے ہو. الیہ ولا تنظرون، میری طرف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اپنا منہ موڑ رہے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میں نے کوئی روٹی روزی تو نہیں دین کے کام سے چلائی ہوئی، جو میں بھی کہتا ہوں اکثر کہ روٹی دین سے نہیں جڑی ہوئی. اب دیکھ لیں نبیوں کی دعوت جب بھی آئے گی وہ کہیں گے ہم روٹی تو نہیں مانگتے اس دین کے عوض تم سے، یعنی تم جو کچھ کر سکتے ہو، میرا اللہ پر توکل ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا. اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ اب ہجرت مدینہ کا وقت قریب تھا. کافر دھمکیاں دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو نوح بھی تھا بندہ، اس نے اس وقت چیلنج کر دیا تھا کہ تم سب لوگوں کو جمع کر لو، جتنی پلاننگ کر سکتے ہو کر لو میرے خلاف، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اور تم فیصلے کو مخفی بھی نہ رکھو، اوپن ڈسکشن کرو اور جو کچھ کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں. تو پھر بھی وہ سامنے نہیں آئے. اگر یہ منہ پھیر لیں، فما سألتکم من اجر، تو اے نوح علیہ السلام ان سے فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے اور نوح علیہ السلام کی وہ بات کہ میں تم سے کوئی اس کے عوض معاوضہ نہیں طلب کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے پاس، وہ مجھے اجر دے گا اس دعوت و تبلیغ کے برکت میں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، فی الفلک، کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے باقیوں کو غرق کر کے کشتی میں سوار ہونے والوں کو ان کا جانشین بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر کے رکھ دیا ان کو جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جنہیں بار بار ڈر سنایا جاتا تھا کہ ہمارے بندے نوح پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. اے مشرکین عرب تم بھی ڈر جاؤ. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام، یہ آدم ثانی ہے، ان کے بعد پھر ہم نے اور رسول مبعوث کیے الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ تمام رسول ان کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، اور ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان نبیوں کا بھی لوگوں نے انکار کیا. اب دیکھیں ایک جملے میں تمام انبیاء کرام کو کور کیا گیا کہ صرف نوح علیہ السلام کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بعد بھی جتنے انبیاء آئے ہمیشہ دو گروہ بن گئے، ایک نبیوں کے ماننے والے اور ایک نبیوں کے مخالفین. تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نے ان کا انکار کیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور اس طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر جو خود حق نہیں حاصل کرنا چاہتے،
کیونکہ حق تو اسے ملے گا جو کوشش کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون, اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا الی فرعون, فرعون کی طرف, وملئہ, اور ان کے سرداروں کی طرف, بآیاتنا, ہماری نشانیوں کے ساتھ, فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, لیکن فرعونیوں نے بھی غرور کیا اور وہ بھی مجرم لوگ تھے. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آئے گا, اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے, کیونکہ اب درس کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.